ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک اپرچونٹی ضرور دیں گے اتمام حجت کی۔ دوسرا اس میں جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اچھے طریقے سے اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی، یعنی اگر آپ کو اسلام کے متعلق اچھے طریقے سے دعوت پہنچتی تو آپ اسلام قبول کر لیتے۔ تو اچھے طریقے سے دعوت کا نہ پہنچانا اس میں میری خامی ہے، آپ کا نقص نہیں ہے۔ وہ میرا رویہ تھا جس سے آپ متنفر ہوئے، وہ میرا لیک آف نالج تھا جس سے آپ مطمئن نہیں ہو سکے، تو وہ میرے کھاتے میں جائے گا، اس کا بھی یہی ہوگا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو ایک موقع دیں گے۔ اور وہ مسیحی جنہوں نے 100% کلیئرٹی کے ساتھ جانچ لیا کہ اسلامک فیتھ کیا ہے اور مسیحی فیتھ کیا ہے، اور وہ پریفر کرتے ہیں کہ ڈفرینسز آف اوپینین کے تھیولوجیکل انالیسس کے ساتھ وہ مسیحی رہنا پسند کریں گے، تو اس کے لیے اسلام نے بالکل الٹیمیٹلی بتا دیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب رہی اچھے اعمال کی بات، تو غیر مسلموں کا یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق ان کے اچھے اعمال کا ان کو دنیا میں نیک نامی کی شکل میں اجر مل جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک نامی ہوگی دنیا میں۔ جیسے سر گنگا رام ہاسپٹل ہے لاہور میں، تو ان کی نیک نامی ہے نا، مگر ان کے اچھے اعمال دنیا میں جو ہیں اس کی بیسس پر روز قیامت فیصلہ نہیں ہوگا۔ روز قیامت ایمان کی بیسس پہ فیصلہ ہوگا کہ آپ بلیو کس میں کرتے ہیں۔ جس طرح قبر میں سوال ہوگا کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے یہ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں ایمان میں بھی جو ہیں سوال، وہ قبر میں بھی جو سوال ہیں وہ ایمان سے متعلق ہیں، اعمال سے متعلق نہیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اب یہ ہیں ہمارے ڈفرینسز، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ میں نے بات کہی کہ جب آپ مجھے دوزخ میں بھیج رہے ہیں، آپ کو تیسرا جو آدمی میں نے بتایا تھا تیسری قوت، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی آپ مجھے دوزخ میں بھیج رہے ہیں تو آپ تو امن پسند ہی نہیں ہیں، تو ان سے سوال یہ کریں کہ آپ نے امن پسند ہونے کی یہ ڈیفینیشن کہاں سے نکالی؟ 1400 سال میں تو کبھی کسی نے نہیں اعتراض کیا، نہ اسلام میں کبھی کسی نے اعتراض کیا، نہ کرسچینٹی میں کبھی کسی نے اعتراض کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے میں نے پچھلی مثال دی کہ میرے والد کا نام ہے محمد مشتاق، اب بدقسمتی سے اتفاق کی ہے کہ آپ کو میرے والد اچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے، تو کیا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو امن پسند ثابت کرنے کے لیے اپنا والد چینج کرتا ہوں؟ آپ کہیں جی آپ کے والد کون، میں کہوں جس کو آپ کہیں اسی کو کہہ دیتے۔ تو جس طرح معاشرتی سطح پر آپ کے والد آپ کی پہچان ہے، اسی طرح دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، آخرت کے معاملات میں آپ کا دین آپ کی پہچان ہے۔ کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ اپنا علاج کرے، آپ اپنا دین کیوں بدل دیں؟ تو انٹرفیتھ ڈائلاگ، اب میں جملہ بولوں گا اس میں ڈیفینیشن آ جائے گی آپ کی۔ انٹرفیتھ ڈائلاگ اپنی پہچان خراب کرنے کا نام نہیں ہے۔ انٹرفیتھ ڈائلاگ اپنی آئیڈینٹی یا اس کا بیڑا غرق کرنے، اپنے دین اور مذہب کے عقیدے کا بیڑا غرق کرنے کا نام نہیں ہے۔ انٹرفیتھ ڈائلاگ کوئی اجتہادی کاوش تھوڑی ہے کہ ہمارے 1400 سال سے بزرگ غلط بلیو کرتے آئے ہیں اور آج ہم نے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے نام پہ ایک نیا مذہب ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ہمارا مل جل کے اٹھنا بیٹھنا قابل ہو جائے۔ تو کیا تاریخ اسلام میں مسیحی اور مسلمان مل جل کے نہیں رہتے رہے؟ انہوں نے اپنے عقیدے میں کون سی چینجز کی تھی؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو انٹرفیتھ ڈائلاگ اپنی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے، اب میں ڈیفینیشن لکھوا رہا ہوں، انٹرفیتھ ڈائلاگ اپنی دینی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے اخلاقی سطح پر اپنی کامنالٹیز کو اڈاپٹ کر کے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے عقیدے ٹھیک کرنے کا نام نہیں ہے جی، قائم رکھتے ہوئے باہمی یعنی اخلاق اور محبت کے باہمی اصولوں کو کہہ لیجیے، کامنالٹیز کو مینٹین رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا نام ہے۔ اچھا اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، تھیولوجیکلی تو میں نے بتا دیا کون کدھر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک مسیحی کو پتہ ہے کہ مسلمان اگر میرا عقیدے پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ کدھر جائے گا، مگر کیا اس کو مسیحیت نے یہی تعلیم دی ہے کہ وہ ہر ایک کو دوزخی سمجھ کے بات کرتا رہے؟ جی جی جس طرح آپ نے کہا راحت اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر کوئی بات کے پاس نہیں ہے، لیکن اسی بائبل میں
تمثیل ہے نیک سامنے کی. جی. تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. اور میرا پڑوسی کون ہے یہ ضروری نہیں کہ میرا مسیحی بھائی ہے. جی. دوسرا بھی ہے. اگر میں اس کو اس کی مانند پیار کرتا ہوں اور خدا میرے خدا اگر مجھے یہ اجازت دیتا ہے تو پھر میرا تو ایمان ہے کہ خدا اسے جنت میں بھی. یہ آپ کا ایمان ہے نا, یہ آپ کا ایمان ہے نا. آپ کسی آیت سے اس کو ثابت کریں نا. دیکھیں نا, میں اسلام کے مطابق ہمیں بھی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ مسیحی اور میں مسلمان آپس میں ساتھ میں گھر ہو تو آپ اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مجھ سے حسن سلوک کریں گے, میرے دکھ درد میں شریک ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. اور میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ کے دکھ درد میں شریک ہونے کی کوشش کروں گا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ ہمارا اخلاقی سطح پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا ہے, اپنی اپنی مذہبی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے. آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو مسیحی ہیں نا. تو میں مسلمان اس لیے ہوں کہ اسلام پہ ایمان رکھتا ہوں. اگر میں کرسچن تھیولوجی کو اپنی سمجھنا شروع کر دوں تو نہ میں مسلمان رہوں گا نہ میں مسیحی رہوں گا, جب تک انلیس کہ میں مسیحی کو باقاعدہ قبول نہ کر لوں. تو اپنے مذہب کے ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ درد کو شیئر کرنا, یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے. مگر ایک دوسرے کے دکھ درد کو شیئر کرنے کے چکر میں اپنی ایمانی بنیادوں کو ری انٹرپریٹ کر کے کوئی نئی فیتھ ڈیولپ کرنا, یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ نہیں ہے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ بحیثیت مسیحی کے, یعنی جو مسیحی تعلیمات ہیں, کٹر مسیحی تعلیمات, جس کے مطابق کوئی مسلمان یا کسی اور مذہب کا ماننے والا جنت میں نہیں جا سکتا, آپ ان تعلیمات کے مطابق بھی ایک اچھے مسیحی بن کے تو رہ سکتے ہیں نا. تو انٹرفیتھ ڈائلاگ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک اچھے مسیحی بنتے ہوئے اپنے عمل سے مجھے یہ بتائیں کہ بھائی اچھی زندگی میں برکت ہے. اگر آپ مسیحی نہیں ہونا چاہتے تو اچھے مسلمان تو بن سکتے ہیں. یعنی آپ کے اچھے مسیحی ہونے سے مجھے اگر اپنے اچھے مسلمان ہونے میں فائدہ ہوتا ہے تو یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے. نہیں, اعمال ہیں ضرور, وہی میں کہہ رہا ہوں نا. جب میں اچھا مسیحی بن رہا ہوں تو اسلامی عقیدے کے مطابق تو نہیں بن رہا, اس کے مطابق تو پھر میں تو ہماری بائبل کے مطابق اچھے ایمان کرتے ہیں, مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, کچھ اچھے مسیح آپ کو بنتے ہیں. وہی بات ہے نا. دنیاوی زندگی میں اب میں اچھا کام کر رہی ہوں تو پھر میں آپ کے نام اچھے مسیح بنتی ہوں. وہی میں کہہ رہا ہوں. مگر نجات کی بات کی تھی میں نے کہ نجات میں اگر ایمان داخل نہیں ہوگا تو خالی اعمال کام نہیں آئیں گے. مگر زندگی میں اچھے مسیحی بن کے رہنے کے لیے اعمال ضروری ہیں, تاکہ آپ کا عقیدہ جو ہے آپ کے اعمال کی شکل میں ڈھل کے لوگوں کو نظر آئے کہ مسیحی ایسے ہوتے ہیں. تو یہ بات میں نے کہا تھا کہ اچھا مسیحی بننے کے لیے اچھے اعمال, یعنی ڈسپلے آف فیتھ ہے نا, کہ آپ کے فیتھ آپ کے دماغ کے اندر ہے. جس طرح مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو میں اگر اچھا ہوں تو وہ میرے ذہن کے اندر ہے نا, میرا وہ خدا سے معاملہ ہے. تو آپ کو تو نہیں پتا میں اچھا ہوں یا برا ہوں. تو میں اپنے اچھے مائنڈ سیٹ کو یا اپنے اچھے عقیدے کو جب تک عمل میں نہیں ڈالوں گا تو اس سے نہ مجھے میری ذات کو فائدہ پہنچے گا نہ میرے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا. تو انٹرفیتھ ڈائلاگ ایمان کو اعمال میں ڈھال کے ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کرنے کا نام. اس سے سادہ یا اس سے میرے خیال میں وہ ڈیفینیشن جس سے آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے. اگر مسیحی ہیں تو مسیحی رہیں, یعنی کسی مسیحی کو اپنا امن پسند ثابت کرنے کے لیے اپنا عقیدہ بیڑا گر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی آئیڈینٹی ہے, اس پہ فخر کریں. لیکن اگر جیسے میں نے مثال دی پہلے, اگر آپ میرے والد کو پسند نہیں کرتے تو میں آپ کی وجوہات جاننے کی کوشش کروں گا, اور کوشش کروں گا ہو سکتا ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر وہ نفرت ڈیولپ ہوئی ہو. تو میں اس نفرت کو ایڈریس کروں گا, اپنی آئیڈینٹی تو نہیں آگے پیچھے کروں گا آپ کو خوش کرنے کے لیے. جو نئی آئیڈینٹی لے آؤں گا میں, اگر اس سے بھی آپ ناراض ہو گئے تو پھر میں ہر مرتبہ اپنی آئیڈینٹی چینج کرتا رہوں گا. تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ میری جو پہچان ہے معاشرتی, اس سے آپ کو نفرت کیوں ہے. انڈرسٹینڈنگ ڈفرینسز, کہ ایک دوسرے کے دل میں جو کسی کے متعلق نفرت ہے, غلط فہمی ہے, میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا, اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی غلط فہمی یا نفرت کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اپنا بیڑا غرق نہیں کروں گا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر انٹرفیتھ ڈائلاگ میں اگر کوئی آدمی یہ کہے
جیسے اکثر لوگ خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں جب آتے ہیں اکثر جو میٹنگز ہوں گی آپ کا تجربہ ہوگا کہ آئیں گے تو ایسی بات کر جائیں گے کہ آپ بھی خوش یہ بھی خوش، اور جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے اور چرچ میں دعا کرنے کے لیے جائیں گے تو کنفیوژن ڈیولپ ہوگی۔ اور میں وہی بات کرتا ہوں کہ مسیحی ہونے کا مطلب مسیح پر ایمان لانا ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب اسلام پر ایمان لانا ہے۔ آپ کا اسلام اور آپ کی مسیحیت، میرا اسلام اور آپ کی مسیحیت، وہ آپ کی پہچان ہے، یہ میری پہچان ہے، مگر آپ کی پہچان نے آپ کو اور میری پہچان نے مجھ کو اتنی توانائی، اتنی کنسیپچول کلیئرٹی تو دی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اپنے ایمان کو اچھے اعمال میں ڈھال کر ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث تو بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال دے دوں، یہ ڈائلاگ ڈیفینیشن تھی، اب اگر کوئی کہے کہ یہ ڈیفینیشن کہاں سے آپ نے ڈیولپ کر لی، تو اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انجیل لوکا میں دیکھ لیجئے کہ روز قیامت یسوع مسیح فرمائیں گے کہ خداوند فرمائے گا ایک آدمی سے کہ میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا، تو وہ بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہیں گے تمہارے پڑوس میں ایک پڑوسی بھوکا تھا ایماندار، اگر تم نے اس کی خبر گیری کی ہوتی تو مجھے اپنے پاس پاتے۔ ایگزیکٹلی یہی حدیث ہے مشکات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت فرما رہے ہیں کہ روز قیامت ایک آدمی حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ آدمی پوچھے گا یا اللہ آپ تو اس حاجت سے پاک ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پہلو میں ایک شخص بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو مجھے اپنے پاس پاتے۔ پھر وہ فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا، تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ تو اس حاجت سے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پہلو میں ایک آدمی پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو مجھے اپنے پاس پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے، تو وہ آدمی حیران ہو کے کہے گا کہ آپ تو بیماری سے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پہلو میں ایک ایماندار غریب آدمی بیمار تھا، تم اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گئے۔ اب اگر آپ انجیل لوکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو میں نے سیمپل کے طور پہ دی ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر ہو۔ تو جو ساری مخلوق کو اللہ کی فیملی کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس میں جوز بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، باقی لوگ بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ گزرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا پتہ نہیں یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں، انجیل لوکا اور مشکات شریف کی حدیث کو ملائیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو پانا ہو تو اس کا سب سے آسان اور تیز ترین نسخہ یہ ہے کہ مسجد اور چرچ میں عبادت وہ اپنی جگہ درست ہیں سارے اعمال، مگر بعض اعمال ہوتے ہیں ذرا ڈیلے کرتے ہیں، بعض اعمال ہوتے ہیں فوری اپنا اثر لے کے آتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ تیز اعمال اثر میں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دکھ درد بانٹیں۔ جب اللہ تعالیٰ مشکات شریف میں یہ حدیث تھی تو اس میں یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جس کے ساتھ دکھ درد بانٹا جا رہا ہے وہ کوئی مسیحی بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی ہو سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی انجیل لوکا میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسیحی ہونا چاہیے، وہ کہ نان مسلم بھی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ ہے، وہ صوفی تھے بہت بڑے، تو انہوں نے دیکھا خواب میں کہ ایک رات کو وہ ایک آدمی ہے، ایک فرشتہ ہے کھڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو کتاب پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس کتاب میں کیا تو انہوں نے کہا اس کتاب میں ان لوگوں کے نام ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میرا نام اس میں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں تمہارا نام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اگر اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اللہ کے بندوں سے تو محبت کرتا ہوں۔ تو دوسرے دن وہ واپس آیا فرشتہ اور انہوں نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لکھ دیا اور لسٹ میں ٹاپ پہ لکھا، نمبر 1 پوزیشن میں، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے محبت کرنے والوں سے بھی زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی مخلوق اور اس کی بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ تعلیمات دونوں مذاہب میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ جب مجھ سے حسن سلوک کر رہے ہوں گے، اچھا تو آپ ذہن میں کیا رکھیں گے؟ بحیثیت مسیح کو رکھیں گے، اپنے مذہب کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ تو جب آپ اچھے اعمال سر انجام دیں گے اپنے مذہب کے مطابق تو آپ اپنے مذہب میں پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی مجھ سے حسن سلوک کرنے کے لیے آپ کو اپنی تھیولوجی کا بیڑا غرق تو نہیں کرنا پڑے گا۔ دس از مائی پوائنٹ۔ ایگزیکٹلی اگر میں مسلمان ہوں تو میں آپ سے حسن سلوک کرتا ہوں،
اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے میرے مذہب میں بہت زیادہ تعلیمات ہیں کہ میں مسلمان رہتے ہوئے بھی آپ سے حسن سلوک کر سکتا ہوں. اس کے لیے مجھے اپنی تھیولوجی اور اپنی آئیڈینٹی کا بیڑا غرق تو نہیں کرنا پڑے گا. تو انٹر فیتھ ڈائلاگ بیسکلی اپنے ڈفرینسز کو مینیج کرتے ہوئے آپ کی جو کامنالٹیز ہیں وہ احکامات اخلاقی جو آپ کے مذہب میں بھی ہیں اور ہمارے مذہب میں بھی ہیں. مثال کے طور پہ بائبل مقدس میں ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں اور قرآن پاک میں ہے کہ نیکی کے کام میں، خیرات کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اگر ہم دونوں ہاتھ ملا کے خیرات کا کام کرتے ہیں تو جب آپ کا ہاتھ بڑھتا ہے خیرات دینے کے لیے تو آپ کو مسیح کی بلیسنگ ملتی ہے، اور وہی ہاتھ اسی خیرات میں سے اٹھا کے جب میں کسی کو کرتا ہوں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسنگز ملتی ہے. عمل تو ایک ہی ہے، نہ آپ کا عقیدہ خراب ہوا نہ میرا عقیدہ خراب ہوا. تو ان لوگوں سے خبردار رہیے گا جو انٹرفیتھ ڈائلاگ کے نام پہ نہ مسیحی کو مسیحی رہنے دینا چاہتے ہیں، نہ مسلمان کو مسلمان رہنا دینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے میں پیار محبت ڈیولپ کرنے کے لیے خود تیسرا فرقہ ڈیولپ کر لیں جس میں نہ آپ کو مسیح، یعنی اگر میں مسیح کو مانے بغیر ہی جنت میں چلا گیا تو پھر مسیحی ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ ایڈیشنل بینیفٹس تو ہیں نا جس کی وجہ سے آپ مسیحی ہیں، تو وہ ایڈیشنل بینیفٹس ہی آپ کی پہچان ہے. اگر میں مسیحی نہیں ہوتا، مسلمان رہنے کو ترجیح دیتا ہوں، تو کچھ تو ہے اسلام میں جو میں مسیحی نہیں ہو رہا، مسلمان رہنا چاہتا ہوں. تو تھیولوجیکلی میں نے سوال کیا تھا کہ تھیولوجیکلی تو دونوں نے بتا دیا کہ اگر آپ ایک دوسرے کی فیتھ کو نہیں مانتے تو کیا ہوگا، مگر دونوں مذاہب میں ایک چیز اور بھی کامن ہے کہ اسلام اور مسیحیت لوگوں کو دوزخ کی خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے یا خوفناک خبر سنانے کے لیے نہیں آئے. اسلام دین رحمت اور خوشی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ جب بھی میرے دین کی تبلیغ کرو تو خوشخبری دے کے کرو، اللہ کی رحمت کی طرف بلاؤ، اس کی ناراضگی کی طرف نہیں. خوف، اسلام خوف کا ریلیجن نہیں ہے، اسلام خوشخبری کا ریلیجن ہے. ایگزیکٹلی سیم وے کرسچینٹی خدا کی اور مسیح کی بلیسنگز کو فوکس کروا کر لوگوں کو کھینچنے کا نام ہے. کبھی بھی مسیح نے نہیں کہا کہ دوزخ کا خوف دلا دلا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچو. تو ریالٹی دونوں نے بتا دی ہے کہ الٹیمیٹلی نہیں مانتے تو کہاں جاؤ گے، مگر نہ مسیح نے کبھی کہا ہے، نہ مسیحیت نے، نہ کبھی اسلام نے کہا ہے، نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. دونوں مذاہب میں یہ کامن ہے کہ خدا کی رحمت، مسیح کا فضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت، اس کو فوکس کرا کے لوگوں کو